کچھ لوگ تصوف کی اہمیت کو اتنا مانتے ہیں کہ اسی کو سب کچھ منا لیتے ہیں، اوڑھنا بچھونا سب کچھ اس کو کر لیتے ہیں، طریقت کو اتنا آگے بڑھا دیتے ہیں کہ شریعت کو چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تصوف کا، طریقت کا انکار ہی کر بیٹھے ہیں اور اس کو شرک اور بدعت تک کہہ بیٹھے ہیں، اور کچھ اعتدال والے ہیں جو شریعت اور سنت کی راہ پہ چلتے ہوئے ایک ہاتھ میں شریعت اور دوسرے ہاتھ میں طریقت کا جام رکھتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ہمارے اکابرین علماء جتنے بھی ہیں طریقت کے بھی قائل ہیں اور شریعت کے بھی قائل ہیں۔ تصوف کے سلسلے میں احادیث تو بہت ہیں، لیکن ایک بنیادی حدیث جس کو کافی علماء پیش فرماتے ہیں، مشائخ پیش فرماتے ہیں، وہ حدیث جبریل ہے۔ انتہائی مستند، انتہائی معروف، اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اور مزید علماء کے بقول یہ 10 ہجری میں حج کے بعد بالکل آخری عمر میں یہ واقعہ پیش آیا، یعنی 23 سالہ زندگی کا نچوڑ اس حدیث کے اندر آ گیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے وہاں بیٹھے تھے کہ ایک دم ایک آدمی آیا جس کا لباس نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ تھے۔ سفر کا کوئی ان کے اوپر اثر نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی ہم لوگ اسے پہچانتے تھے، تو ہم پریشان تھے، حیران تھے کہ یہ کون آدمی ہے، قریب کا ہے نہیں لیکن کپڑے ایسے صاف اور بال ایسے صاف کہ لگ رہا ہے کہ یہیں کا ہے، اور جانتا بھی کوئی نہیں۔ اور اگر لمبا سفر کر کے کوئی آیا ہے تو اس زمانے کا سفر تو پیدل یا جانوروں پہ، اونٹوں گھوڑوں پہ ہوتا تھا، تو اتنے صاف شفاف پوزیشن پہ یہ کیسے آ گیا؟ بہرحال کہتے ہیں کہ وہ آیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ زانو سے زانو لگا کے بیٹھ گیا، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں نا، بس آپ کے ساتھ اس نے اپنے گھٹنے لگائے اور بیٹھ گیا، اور اس کے بعد پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ جانے کی استطاعت ہو تو حج کرے۔ انہوں نے سوال پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا صدقتا، میں تصدیق کرتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ کیسا بندہ ہے، سوال بھی خود پوچھتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال پوچھا، پہلا سوال تھا مل اسلام اور دوسرا تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ کے اوپر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں کے اوپر یقین رکھے، قیامت اور تقدیر کو اچھا برا ہونا جانا اللہ کی طرف سے یقین رکھے، اس پر ایمان رکھتا ہو، یہ ایمان ہے۔ تو اس نے کہا صدقتا۔ پھر تیسرا سوال کیا مل احسان، ہمارے ان تمام بیانات میں یہ مل احسان ہی جو ہے نا مین رہے گا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ جب یہ پوچھا انہوں نے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ پوچھا گیا احسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی عبادت اس تصور کے ساتھ کرو کہ اللہ کے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں تو اتنا درجہ تو تمہیں حاصل ہونا ہی چاہیے کہ تمہیں ہر وقت یہ استحضار رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان ہے۔ 3 باتیں یہاں پر آئیں۔ اب حدیث جبریل کی اہمیت کتنی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حدیث اتنی جامع ہے، اس کو جوامع الکلم میں شمار کیا گیا، اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے تمام علوم کا خلاصہ نچوڑ اس کے اندر موجود، بالکل اسی طرح اس حدیث کو، حدیث جبرائیل کو ام السنہ کہا جاتا ہے کہ تمام علوم کا نچوڑ اس حدیث کے اندر آ گیا۔ اور اس کا زمانہ کیا ہے؟ زمانہ نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کا نچوڑ اس کا زمانہ ہے۔ یہ 3 سوالات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ علوم دینیہ کو، علوم شریعہ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ نمبر 1
وہ احادیث جس میں دین کے حصول اور نظریات کی تعلیم ہے۔ دوسرا وہ احادیث جو اعمال ظاہرہ کی اصلاح سے متعلق ہیں۔ تیسرا وہ احادیث جو اصلاح باطن سے متعلق ہیں۔ تو حدیث جبرائیل میں ان تینوں کا ذکر آ گیا، تینوں اقسام کا ذکر آ گیا۔ مل ایمان اصلاح عقائد کا مضمون، مل اسلام اعمال ظاہرہ کی اصلاح کا مضمون، اور مل احسان میں اخلاق کی اصلاح کا مضمون آ گیا۔ چند جملوں میں پورے دین کا خلاصہ بیان کرنا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی انتہائی جامع شخصیت تھی۔ یہ تینوں علوم نبی علیہ السلام سے ہی آگے چلے۔ پھر آگے صحابہ کے اندر بھی جامعیت کی شان بہت تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پھر امت کے اندر یہ جامعیت کی شان کم ہوتی چلی گئی۔ پھر اس لیے علماء امت نے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے ان تینوں شعبوں کو علیحدہ علیحدہ مدون کر دیا، اور تینوں کے جو اکابر تھے، تینوں کے پڑھنے سمجھنے عمل کرنے والے، آگے پھیلانے والے تھے، وہ پھر آگے وجود میں آ گئے۔ عقائد کی اصلاح کے سلسلے میں کتاب و سنت میں جو ہدایات دی گئیں ان کی حفاظت کے لیے علم الکلام مدون ہوا۔ اعمال ظاہرہ سے متعلق کے لیے قرآن و حدیث سے، کتاب و سنت سے جو روشنی لی گئی، رہنمائی لی گئی، تو اس کی تشریح کے لیے علم الفقہ کو مدون کیا گیا، اور اصلاح باطن کے متعلق جو باتیں قرآن و حدیث نے بتائی تھیں ان کی تفصیلات کے لیے علم الاحسان، علم الاخلاق اور علم التصوف مدون ہوا۔ علم الاحسان، علم الاخلاق اور علم التصوف مدون ہوا۔ چنانچہ ان تینوں علوم کے اوپر کامل دسترس رکھنے والا ہی محقق اور کامل عالم جو ہے تصور کیا جائے گا۔ اور یہ تینوں کے تینوں علوم جو ہیں یہ قرآن و سنت سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کے خلاف، یہ حدیث کے خلاف کوئی محاذ نہیں، بلکہ ایک ہی چیز ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔